اور ہمارے ہاں جو سورت الطور جو ہمارے ہاں چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر 43 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں انشاءاللہ بات شروع کریں گے، اور نومبر کی آج 30 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، ساقطہ، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا اگر وہ دیکھ لیں، یقولو تو کہیں گے سحاب مرکوب، یہ تو بادل ہیں طے بتہ ہے، آسمان نہیں ٹوٹا۔ فذرہم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ ان کو چھوڑ دیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی، حتیٰ کہ وہ جا ملیں ایسے دن کو، فیہ یصعقون، جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن کچھ نہیں کام آئیں گی ان سے ان کی چالیں، کچھ بھی چال ان کی، بکر و دجل ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ان لوگوں کے لیے ظلم کیے عذابًا دون ذلک، اس کے علاوہ بھی عذاب ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت ان کی ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فرمان اور حکم کے مطابق۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھیں، حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں۔ مفسرین نے سے مراد دی ہے ظہر اور عصر، وَمِنَ اللیل، اور رات میں سے کچھ، مغرب اور عشاء، فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، اور اس کی تسبیح پڑھیے جب ستارے ڈھل جاتے ہیں اور ستارے جب غائب ہونے لگتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ فجر کی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ،
قسم ہے اس ستارے کی جب وہ گرتا ہے، یعنی چھپنے کے لیے۔ ما ضل صاحبکم، نہیں بھٹکے تمہارے ساتھی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما غوا، نہ وہ بھٹکے گمراہ ہوئے ہیں نہ وہ بہکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بات کرتے اپنی خواہش اور تمنا سے۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے وہ مگر وحی کی جاتی ہے، ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوی، ان کو پڑھایا لکھایا ہے یعنی سکھایا ہے ان کو بڑی قوت والے یعنی فرشتے جبرائیل امین نے۔ ذو مرہ، بڑی طاقت والا ہے۔ فاستویٰ، پھر وہ سامنے آیا بالکل وجود ان کا یعنی پوری اصلی شکل میں۔ وہو بالافق الاعلی، اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، بلند و بالا، کناروں پہ سارے وہ 600 پر والا فرشتہ واضح ہوا جب آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ جس دن بنے اس دن کی بات ہوتی ہے۔ حضرات، ہم اللہ کی مقدس کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس سے مضبوط دلائل کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کس کی بات بہت بار سچی اور حقیقت ہو سکتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو معاندین ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کے منکر، نبوت رسالت کے منکر، اللہ کے وحی کو نہ ماننے والے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی بزبان کتاب صحیفہ اس کے بھی وہ انکار کرنے والے ہیں، ان پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرے، آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کے ساقطہ گرنے والا ہو، تو اس پر بھی یہ بات کرتے ہوئے کہیں گے یقولوا سحاب مرکوم، یہ آسمان نہیں ٹوٹا، آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، بدلے یہ بادل ہیں، بلکہ یہ بادل ہیں طے بطے ہیں، یعنی اس ٹکڑے کو بھی جو آسمان کا ٹکڑا ہم گرائیں اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ فذرہم، لہذا ان کو اپنی حالت میں چھوڑ دیں، حتیٰ یلاقوا، حتیٰ کہ وہ جا ملیں، یومہم الذی فیہ یصعقون، اس دن میں جس دن بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ موت آ جائے، پھر یہ اٹھائے جائیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہے جس میں سارے فیصلے ہوں گے۔ مراد یہ ہے ان کو مرنے تک چھوڑ دیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، یہ ایسا دن ہے کہ ان کی کوئی چال ان سے کسی کام نہیں آئے گی۔ چالیں چلنے والے لوگ بہت چالیں چلتے رہے، مکر دجل جھوٹ بولتے رہے، مکاریاں کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے، رسول پاک کا مذاق، کبھی پاگل کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی جادوگر کہا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوتی نہیں۔ ولا ہم ینصرون، وہ مدد کیے جائیں، یعنی ان کا کوئی حواری، کوئی مددگار، کوئی سپورٹر نہیں ہوگا جو اس دن ان کی سرعام آ کر مدد کرے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا، بے شک ان لوگوں کے لیے ظلم کیے عذابًا دون، اس کے علاوہ بھی عذاب ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے، کوئی ان کی چال کام نہیں آئے گی، نہ مدد کیے جائیں گے، سزائیں اور عذاب مختلف ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان کی پھر نہیں جانتے۔ اندازہ فرمائیں ہندوؤں میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سکھوں میں کتنے لوگ پڑھے لکھے، بظاہر کتنی ڈگریاں ان کے بعد بت پوج رہے ہیں، انسانی اعضاء کو پوج رہے ہیں۔ تو ہندو مت کا، ان کا جو سکھزم کا کیا سسٹم ہے؟ گرو نانک آپ کون تھے؟ تو ان کو جو حیثیت دی اور گرنتھ کتاب کا، باب گرو نانک کا جو سسٹم ہے، اس دنیا میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کاروبار، بڑی بڑی ڈگریاں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، لیکن اللہ اکثرہم لا، کوئی پتہ نہیں الہ کون ہوتا ہے، رب کسے کہتے ہیں، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے، درر پھڑ رہے سارا کام۔ اور آج اس دنیا میں ملت اسلامیہ کا دعویٰ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دعویٰ،
قبر پہ سجدے، مزاروں پہ سجدے، اور حاجت روائی کے درد لے کر در در پھر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ کو پنڈی جا رہے ہیں، پنڈی والے ملتان جا رہے ہیں، ملتان والے چنگ جا رہے ہیں، چنگ والے گجران جا رہے ہیں بابے ناگے شاہ کے پاس۔ یہ افراتفری کا عالم ہے، بے قراری، کوئی سکون نہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَلَٰكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو جانتے ہی نہیں ہے الہ کسے کہتے ہیں، وہ نہیں پہچان پائے خالق مالک رزاق کون ہے۔ لہذا نبی محترم وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کا صبر کیجیے، اور جو آپ کا صبر کرنا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں۔ مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، 5 نمازوں کا ذکر اس آیت کے اندر موجود۔ حین تقوم، جب قیام کرتے ہیں، ظہر عصر سے مراد ہے۔ ومن اللیل، رات کے کچھ حصے میں، مغرب عشاء سے مراد لی گئی۔ فسبحوا وادبار النجوم، جب ستارے ڈلتے ہیں، غروب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی چھپ جاتے ہیں ستارے، مراد یہ ہے کہ طلوع فجر، اس سے مراد نماز فجر ہے۔ ذکر کریں، فکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور یہ دیکھیں ستارے کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، رات کہاں سے آئی ہے، کہاں چلی گئی ہے، دن کہاں چلا گیا، رات آ گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دلیلیں موجود ہیں۔ آپ نے شاید پڑھا ہے قرآن مجید میں، ارشاد ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن رکھے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو رات لائے جس کے آپ رب سکون کر رہے، کوئی راحت کو آرام کو چین آپ کو آ جائے۔ اگر میرا رب چاہے قیامت تک رات رہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو سورج کی کرنوں کو طلوع کر سکے، روشنی لا سکے۔ میں پڑھ رہا تھا اگلے دن کی بات ہے، پتہ نہیں کون سا علاقہ ملک ہے، اب کتنے مہینوں کے لیے ان پر وہ سورج غروب رہے گا، رات ہی رات رہے گی۔ دنیا کے اندر نظام چل رہے ہیں اب بھی، کچھ علاقے ایسے ہیں لمبی راتیں ہیں، ان کے لمبے دن ہیں، سسٹم پتہ نہیں کس طرح چل رہے ہیں۔ تو یہ تو دلیلیں ہیں سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، دن کو کاروبار کرو، رات کو آرام کرو، سکون کے ساتھ اٹھو، اپنے کام کرو۔ کتنی لمبی رات ہے، لیکن ماشاءاللہ میرے علم میں گھر گھر یہی ہے، کم از کم 12-1 بجے تک لوگ گھروں میں جاگتے ہیں، روٹیاں پکاتے کھاتے، مونگ پھلی لینے گئے تھے بندے، اللہ فرماؤ مونگ پھلی خرید رہے ہیں سڑکوں پہ جا کے 12-1 بجے میں۔ ماشاءاللہ جب سونے ہیں تو پھرتے ہیں، ستے ہیں زور تک۔ پوچھا مجھے روٹی کی کھانی ہے، ہون تو ناشتہ کیتا۔ 12 بجے جس نے ناشتہ کرنا ہے، کھانا کس ٹائم کھانا ہے، تو دکان پہ کس ٹائم جانا ہے، کارخانہ فیکٹری کس ٹائم کھولنی ہے۔ یہ کوئی میں مذاق نہیں کر رہا، حقائق ہے اور آپ کے سامنے ہے، اور ہر بندہ یہ روتا چلاتا بھی ہم ایسے کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر تبدیلی نہیں لا رہے۔ سید الانبیاء نے چھوٹا سا جملہ فرمایا تھا، عشاء کی نماز سے پہلے سونا، عشاء کی نماز کے بعد جاگنا درست نہیں ہے۔ عمل کر کے دیکھ لیں اس پر، پریکٹیکل کتنا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور کتنا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر بیماریاں کس طرح ہیں۔ جس بندے نے 6-6.5 گھنٹے پورا آرام نہیں کرنا، سونا نہیں ہے، خوراک اس نے 2-3 بندوں کی کھانی، سبحان اللہ کو نا، وہ کہتے ہیں یار بڑا مزہ ہے، تھوڑا جا اور چھکائیں، 2 بوٹیاں اور کھا چلو، بڑا مزہ، بڑا ٹیسٹ ہے جی، اور 2 بوٹیاں اور کھا لیا، تیسرے دن ہسپتال پہ آؤں گا اس طرح۔ اور جی بس وہی دعوت کھادی تھی، ادوں کی کھادی، انہوں نے 3 دنوں میں ہسپتال پہ آ، تینوں قسمت دی تھی۔ یہ حقائق ہیں جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، اس میں ہم سارے ملوث ہیں، مانتے تھوڑا ہیں، کرتے زیادہ ہیں۔ اور ڈاکٹر لکھ دیں نا پرہیز، ایک دوائی پلس صبح و شام، لیکن پرہیز لکھی روٹی 1 کھانی، وہ 1 نو 11 پڑھ لیا، سبحان اللہ، تو 11 روٹیاں کھا جائیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، پھر 3 بندے نے پھڑیا ان، نہ ساہ نکل رہا ہے نہ کچھ ہے نظر آ رہی۔
تو ڈاکٹر آتا دن ہویا کہ بڑی غلطی ہو گئی، غلطی کی ایک دیاں 11 کھا جڑیاں تو پھر 11 نال 12۔ یہ چکر ہم چلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارا کہتے ہیں جی بس تقدیر ہے جس نے لے ہے، وہ انہاں بزرگاں جی موت مرنا سے کھا کے مرنا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام ہے نجم، ستارہ، مکی ہے، ہجرت سے پہلے جو دور تھا مکی دمان، اس دور کی نازل ہونے والی۔ وَإِثْنَتَانِ وَسِتُّونَ آیا، اس میں 62 آیات ہیں، وَثَلَاثُ رُکوعات، 3 رکوع ہیں، 62 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے ستارے کی قسم جب وہ جھکتا ہے، گرتا ہے، یعنی ڈوبنے لگتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے دوسرے لفظوں میں۔ اس کا معنی جو غروب ہو رہا ہے پہلے طلوع ہوا تھا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو طلوع ہوتا ہے، چڑھتے سورج ڈبدے ویکھے، سمجھ آ رہی ہے؟ تے بلدے دیوے بجھتے ویکھے، اس طرح ہی چڑھتے سورج ٹلدے ویکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، انج کر لو، کوئی عرض نہیں۔ جنہاں دا نہیں جگتے کوئی، وہ بھی پتر پلدے ویکھے، ہیرے دا کو مول نہ جانے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، رب دی رحمت دے نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے۔ مینوں کہندے نے دال ہی گل دی، میں پتھر گل دے ویکھے، پتھر رڑ دے ویکھے، پتھروں کا سیلاب دیکھا۔ صرف میں نے نہیں دیکھا، ہم سب نے دیکھا۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگتا ہے، قسم اٹھا کے فرمایا ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی برار نبی مکرم حضرت محمد کریم علیہ السلام وہ گمراہ نہیں ہوئے، وہ سیدھی راہ پہ ہیں۔ وما غوا، نہ وہ بہکے ہیں، مانا نہ کوئی جھوٹی بات ہے، نہ رستہ چھوڑ کے چلے ہیں، سیدھی لائن پہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوا، وہ تو اپنی خاص سے بات ہی نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وحی آتی ہے تو وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ زبان رسالت وحی کی تعلیم ہے۔ علمہ شدید القوا، معنی کیا ہے؟ بڑی تو قوت اور ٹل والے نے ان کو سکھایا کہ وہ سید الملائکہ، جس کو 600 پارے وہ وحی لے کر آتے رہے، وہ آپ کو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں غار حرا میں تھا، سبحان اللہ، تو وہ آپ کے علم میں نا، وہ آپ عبادت کے لیے، تعبد کے لیے، خلوت تنہائی میں اللہ اللہ کرنے کے لیے وہاں غار میں رہتے، کچھ پانی کھجورے لے جاتے۔ اچانک فرماتے ہیں جس دن آپ محمد الرسول اللہ بن رہے ہیں، جبریل امین قوت والا فرشتہ، 600 پروں والا فرشتہ اصلی شکل میں واضح ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھیے کیا شے ہے، حتیٰ دنا منی شیئن فشے، میرے قریب آ گیا، اس نے میں دبایا، اتنا قریب تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ انہوں نے کہا اقرا، بزرگوں پڑھو۔ میں نے کہا جی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو کسی اسکول کالج میں گیا ہی نہیں۔ انہوں نے پھر دبایا اور کہا اقرا، میں نے کہا جی نہیں پڑھا ہوا۔ تیسری بار انہوں نے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے مجھے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو انہوں نے پڑھایا سبق، یہی وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ علمہ، تعلیم دی اس کو، یعنی رسول پاک کو، شدید القوا، بڑی قوت اور ٹل والے فرشتے نے، ذو مرہ، بڑی طاقت والا ہے، فاستویٰ، پھر وہ پورا برابر ہوگا، کیا انہیں اصلی شکل میں سامنے آیا، وہو بالافق الاعلی، وہ پورے بڑے بڑے کناروں پر جو افق تھے ان پہ ان کو ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ رسالت کا پہلا دن۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے وہ 5 آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق سنی، گھر آئے، کانپ رہے ہیں، سردی محسوس کر رہے ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ کے آگے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر کمبل اوڑھ دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ ضائع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھ، کیوں پریشان ہیں؟ تو اب بات شروع ہونے لگی ہے، دین اور حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قص علیہ القصص، رسول پاک نے بھی ساری داستان سنائی، زبان رسالت سے جو جملے نکلے یہ حدیث تھی پہلی، حدیث بھی پہلی، تاریخ الحدیث بھی پہلی۔ پھر جناب خدیجہ نے کلا واللہ، قسم اٹھا اللہ کی قسم،
لن یخزیک اللہ، اب اللہ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ تو مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کے مہمان نوازیاں کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، نوائب الحق، مشکلات جو مصیبتوں میں پڑے ہوئے لوگ ان کو کما کر کھلاتے ہیں۔ جس بندے میں صفات ہوتی ہیں اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو جو لوگوں کے پیسے کھا کے پھرتا ہے اس کو کبھی سکون نہیں آیا۔ کہ یاد رکھیں یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ سبق ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی مدد کے ذریعے اللہ ہماری مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ صحت کامل فرمائے۔ ہمارے سلمان صاحب بھائی ہیں، وہ پریشان ہیں اپنے کو گھریلو مسائل میں، وہ الجھن ہے ان کی ذہنی طور پر، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کو فرمائے۔ یہ کتب جو ہمارے ادھر بیٹھتے ہیں، نومی صاحب، میں ان کو کئی بار فون کیا، فون بھی نہیں اٹھایا، آ بھی نہیں رہے۔ دعا کریں وہ ٹھیک ہو معاملہ، کو ایسے مسائل نہ ہوں۔ ادھر ہمارا ایک ساتھی تھا ہمارے علاقے سے آنے والا، وہ بھی نوجوان ساتھی، ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمیں ان کا ٹیلی فون بھی نہیں ہے، گھر کا بھی ایڈریس ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک پرابلم بتائی تھی، ہمارے گھر میں ایک مسئلہ ہے کہ میری باجی کو طلاق کا کچھ مسئلہ ہے، ہم سارے پریشان ہیں۔ ممکن ہے اس مسائل میں وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہو۔ سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو ہمارے مسائل ہیں اللہ حل فرمائے، اور جو جو ہمارے مالی مسائل ہیں، پریشانی کی معاشرت کے مسائل ہیں، وہ بھی اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر وہ دیکھ لیتے ہیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، کہ آسمان سے ٹکڑا گرا ہے اور وہ گر رہا ہے، آ رہا ہے، یقولو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے طے بطے، آسمان نہیں ٹوٹا۔ رسول پاک کو ارشاد ہوتا ہے فذرہم، ان کو چھوڑ دیں، حتیٰ یلاقو یومہم، حتیٰ کہ اپنے اس دن سے آ ملیں، الذی فیہ یصعقون، جس میں سارے بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ وہ ہے یوم نفخ فی الصور، ایک پھونکا جائے گا سارے بے ہوش، پھر وہ زندہ، وہ ساری بات اس میں اشارہ ہے۔ ایسا وہ دن ہے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، ان کا کوئی مکر، کوئی چال، کوئی دجل کام نہیں آئے گا۔ ولا ہم ینصرون، ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، ظلموا کا معنی ایک مفسر نے کیا ہے الذین اشرکوا باللہ، شرک کیا، وکفروا باللہ، کفر کیا جنہوں نے، یہ بنیادی طور پر یہ ترجمہ ہے، یعنی مشرکین ان کفار کے لیے عذاباً دون عذاب، اس سے بھی اور عذاب ہوگا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، نبی محترم اپنے رب کے حکم کا صبر، اس کے لیے صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، بے شک ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھو، اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ حِینَ تَقُومُ، جب آپ قیام کرتے ہیں، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ظہر اور عصر کی نماز کا قیام، وَمِنَ اللَّیْلِ، اور رات میں، یعنی رات کے کچھ حصے میں مغرب اور عشاء کا اشارہ کیا۔ فَسَبِّحُ، تسبیح پڑھو اللہ کی، ادبار النجوم، جب ستارے خم ہوتے ہیں، غائب ہونے لگتے ہیں، ڈلتے ہیں ستارے، مراد اس سے یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی ذکر و اذکار کرو۔ سورۃ النجم ہے، مکیہ، نزول کے بعد سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی اثنتان وستون آیہ، 62 آیات ہیں۔ وثلاث رکوعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی، اذا ہوا، جب کہ وہ غائب ہونے لگے، چھپنے لگے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے کوئی ساتھی یعنی نبی مکرم وہ بھٹکے نہیں ہیں۔ وما غوا، نہ وہ بہکے ہیں۔ وما ینطق عن الہوا، نہیں وہ بات کرتے اپنی خواہش سے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، مگر ان کا کلام وحی ہوتا ہے جو کہ وحی کیا جاتا ہے ان کی طرف۔ علمہ شدید القویٰ، ان کو سکھایا ہے بڑی قوت والے نے، مراد جبرائیل امین ہے۔ ذو مرہ، بڑی طاقت والا ہے۔ فاستویٰ، پھر وہ برابر ہوا، مانا اپنی اصلی شکل میں انہوں نے اپنا آپ کو پیش کیا۔ وہو بالافق الاعلی، اور وہ اتنا بڑا تھا، کنارے افق آسمان کے سارے کنارے ڈھکے تھے، اور جناب جبرائیل وحی لے کر آئے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پڑھیں۔